بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ایئر اردو فیڈرل بورڈ نیا نصاب سبق نمبر 1 کمال نفس اور مکارم اخلاق کے پہلے پیراگراف کی تشریح اور اسی پہلے پیراگراف میں سے ممکنہ تفہیم عبارت کے حوالے سے سوالات بنا کر ان کے جوابات کے حوالے سے ہے۔ پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہیں۔ تشریح پہلا پیراگراف یہ مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر ہے، پہلے پیراگراف کی تشریح کا لیکچر آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ پیراگراف ہے سبق کا پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ یہ کتاب کے سبق میں پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فکروں کی جزالت کا مطلب ہوتا ہے فکروں کو جوڑنا، بنانا، ملانا، جزالت، نکھار، معنی کی صحت اور تکلف کی دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلام سے نوازے گئے تھے۔ یہاں سے لے کر آخر تک پیراگراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ یہاں تک سبق کا پہلا پیراگراف ہے اور جس کی مثال کے طور پر تشریح پیش خدمت ہے۔ فصاحت و بلاغت اور جوامع الکلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے سے نوازا تھا۔ فصاحت و بلاغت یہ کلام کی خوبیوں اور اوصاف اور خصوصیات میں سے اصطلاحات ہیں۔ فصیح کلام، واضح کلام، اور اس کے علاوہ بلاغت کا معنی ہوتا ہے ایسا کلام جو معنوی اور لفظی خوبیوں سے بھی مزین ہو۔ جوامع الکلام، ایسا کلام جو بظاہر مختصر ہو لیکن معانی کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ وسیع ہو، معانی بہت گہرے ہوں، اور جیسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے، اوصاف کلام میں سے ہے جوامع الکلام یا جوامع الکلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ صرف واضح اور پرتاثیر تھا بلکہ اس میں معانی کی گہرائی بھی پائی جاتی تھی۔ ارشاد، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے جو پیغمبر علیہ السلام جو بھی بولتے ہیں۔ اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی پر مبنی تھا جو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک مجھے جوامع الکلام عطا کیے گئے ہیں، جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ مختصر ترین حدیث ہے، اور مگر
اس کو اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ اس کا مطلب بہت وسیع و عریض ہے، معانی اس کے بے شمار نکلتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں گہرے معانی بیان فرماتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا، اس تشریح میں لسانی مہارت اور قبائلی زبانوں کا علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے تمام قبائل کی زبانوں اور محاوروں کا علم عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اس کی زبان میں بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِاللِّسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے تمام لہجوں کا علم تھا۔ تمام لہجے، ایکسنٹس، عرب کے اندر بولے جانے والے عربی ایکسنٹس جو لہجے ہیں، وہ سارے تمام لہجوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ دیہی لہجے، دیہاتی لہجے الگ ہوتے ہیں، شہری لہجے الگ ہوتے ہیں، تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لہجوں کا علم تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے بدوی اور شہری طرز بیان کا امتزاج۔ امتزاج کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں پہلوؤں کو اکٹھا کر دینا، دو چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدویوں کی سادگی، بدوی کہتے ہیں دیہاتیوں کو، عربی دیہاتی، بدویوں کی سادگی اور شہریوں کی شائستگی دونوں جمع تھیں، شائستگی، عمدگی جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے میں عرب کے فصیح ترین لوگوں میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بدویوں کی سادگی اور شہریوں کی نفاست دونوں موجود تھیں۔ چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ علم و بردباری اور صبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مشکل حالات میں بھی صبر کرنے کی توفیق دی گئی تھی۔ آپ انتہائی صابر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء کرام جو ہیں وہ دنیا کی زندگی سے کامیابی سے ہمکنار ہو کر گئے، اور جو جس مشن پر، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا، دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ اس میں 100% کامیابی سے ہمکنار ہو کر گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ارشاد ربانی ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت صبر کرنے کا حکم دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی بدتمیز شخص نے بدتمیزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، یعنی اس سے انتقام نہیں لیا۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و درگزر کی عادت کو واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ بردباری والی، تحمل والی، برداشت والی اور درگزر کرنے والی تھی، معاف کر دینے والی تھی۔ خواہ کوئی شخص کتنی ہی زیادتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس حوالے سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ ہاں، انتقام اس وقت ضرور لیا کرتے تھے جب اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انتقام ضرور لیا کرتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے انتقام کبھی نہیں لیا۔
5واں پوائنٹ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ کا لیکچر بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، اور سیکنڈ ایئر 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ کا، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نصاب چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، نئی کتاب کا یہ پہلا سبق ہے، اور ابھی کتاب مارکیٹ میں چھپ کر نہیں آئی، لیکن یہ آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے، فرسٹ چیپٹر کا سیکنڈ لیکچر۔ اس سے پہلے بھی ایک لیکچر اپلوڈ کیا جا چکا ہے، اور امید ہے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اور اس کی تیاری بھی کر لی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے انتہائی انداز میں التماس کے انداز میں ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اگر اس چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو آپ اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر سے، اپلوڈ ہونے والے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے، اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ کوئی آپ کا لیکچر جو ہے، قیمتی لیکچر، اہم لیکچر، وہ مس نہ ہو، رہے نہ۔ تو تمام لیکچرز آپ ضرور سنیں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہ لیکچرز نہ صرف عزیز طلبہ و طالبات آپ لوگوں کے لیے مفید ہیں، بلکہ یہ جتنے آپ کے لیے مفید ہیں، اسی طرح بہت سارے اساتذہ اور مکرم و محترم اساتذہ کرام کے لیے بھی یہ بہت اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اور ان سے میری درخواست ہے کہ وہ لیکچر کے حوالے سے کوئی اپنی رائے دینا چاہیں، یا اسٹوڈنٹس میں سے، طلبہ و طالبات میں سے کوئی بھی اپنی رائے دینا چاہے، تو وہ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ اس میں مزید بہتری آ سکے۔ تو پانچواں اہم نقطہ یہ ہے اس میں کہ آسانی کو ترجیح دینا اور گناہ سے پرہیز، یہ پانچویں بات ہے اس میں، اس پیراگراف میں جو واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستہ اختیار فرماتے تھے، لیکن گناہ کے معاملے میں سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو ترجیح دیتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سہولت کو اپنایا، لیکن گناہ سے دور رہے، گناہ کے نزدیک نہیں گئے، ہاں سہولت کو ہمیشہ کیا ہے، اپنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل سے مشکل کام کو کرنے سے بھی احتراز نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف واقعات آتے ہیں، اور وہ خندق کی کھدائی کا واقعہ ہے، تو یہ سارا سے پھر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو منفرد رکھا اور ممتاز رکھا، ان کے ساتھ گھل مل کر آپ ساتھ ان کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے، برابر کا کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ فرمایا بھی کرتے کہ التجا بھی کیا کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے ہم یہ کام کر دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور خود کام ضرور کیا کرتے تھے۔ تو اب دوسری بات میرے عزیز طلبہ و طالبات، اسی پیراگراف کو جیسے کہ آپ کے پیپر میں تفہیم عبارت کے حوالے سے پیراگراف آتا ہے، اور اس پیراگراف میں سے ممکنہ سوالات بنا کر ان کے جوابات پوچھے گئے ہوتے ہیں، تو میں نے اسی پیراگراف میں سے ممکنہ سوالات بنائے ہیں، اور پھر ان کے جوابات بھی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے وہ بھی لکھ دیے ہیں، وہ بھی بنا دیے ہیں۔ تو تفہیم کے حوالے سے اسی پیراگراف میں سے ممکنہ سوالات اور جوابات۔ سوال نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کی کیا خصوصیات تھیں؟ پہلا سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے اس پیراگراف میں سے۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام واضح، پرتاثیر، مختصر مگر جامع، یعنی جوامع الکلام تھا، جس میں لفظوں کا نکھار اور معانی کی گہرائی پائی جاتی تھی۔ سوال نمبر 2،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے تمام قبائل کی زبانوں کا علم کیوں دیا گیا؟ یہ سوال ہے، یہ بنتا ہے اسی پیراگراف میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے تمام قبائل کی زبانوں کا علم کیوں دیا گیا؟ جواب، یہ علم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کو اس کی زبان میں دعوت دے سکیں اور انہیں بہتر طریقے سے سمجھا سکیں۔ سوال نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری کی کوئی مثال دیں۔ جواب، طائف کے واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگسار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے سنگسار کیا گیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے گئے۔ سنگسار کا معنی یہاں پر پتھر مارنا، پتھر پھینکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اس کا معنی ہے یہاں پر سنگسار کا۔ تو بدلہ لینے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء طالبات، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگسار کیا گیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے، یعنی پتھر مارے گئے نعوذ باللہ۔ تو سوال نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے انتقام کیوں نہیں لیا؟ جواب، جواب ہے کیونکہ اس لیے انتقام نہیں لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتقام کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کر آئی تھی۔ البتہ اگر اللہ کی حدود پامال ہوتی، اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سزا دیتے۔ سوال نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے کام کو ترجیح دیتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان کام کو ترجیح دیتے تھے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے دور رہتے، اس کام سے دور رہتے۔ یہ میرے عزیز طلبہ طالبات، یہ آپ کا سبق نمبر 1 کمال نفس اور مکارم اخلاق کے پہلا پیراگراف کی تشریح، اور پہلے پیراگراف میں سے ہی کیا ہے تفہیم عبارت کے حوالے سے سوالات بنا کر ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، اور یہ آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کام آئیں گے۔ پلے باندھ لیں اور چینل سے اپنی محبت کا اظہار اور وابستگی کا اظہار آپ نے کمنٹس میں ضرور کرنا ہے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور چینل کو تقویت ملتی ہے، آپ کی طرف سے آپ کا حصہ اس چینل کے اندر مل جاتا ہے، ڈل جاتا ہے، تو آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آن لائن اردو پڑھنے کے لیے فوری رابطہ کریں، کانٹیکٹ کیجئے 03335128648۔